ہم سلسلہ وار لفظ لعنت اور اس کی وجوہات پر غور کر رہے ہیں کہ وہ کون کون سی باتیں ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں، وہ کیا وجہ ہے جو ہمارے لیے لعنت کا باعث بنتی ہے۔ پہلی بات ہم نے یہ سیکھی کہ ابراہیم کی نسل پر لعنت کرنے والا لعنتی ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ جو شخص بت پرستی کرتا ہے، جادوگری کرتا ہے، غیر معبودہ کی پرستش کرتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ تیسری بات ہم یہ سیکھیں گے کہ جو شخص اپنے والدین کی تحقیر کرتا ہے، ان کو حقیر جانتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ میرے ساتھ بائبل مقدس میں سے، پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 27واں باب اور اس کی 16ویں آیت پڑھیے گا۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے اور سب لوگ کہیں آمین۔ یہ بڑا ہی اہم نقطہ ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں۔ آپ میں سے جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ میں سے کوئی نہ کوئی شخص ایسا ضرور ہوگا جس نے اپنے ماں باپ کی حقارت کی ہوگی، انہیں حقیر جانا ہوگا اور زندگی میں وہ کسی نہ کسی مسئلے میں ضرور پھنسا ہوگا۔ آج ہم سیکھیں گے کہ اپنے والدین کو جو حقیر جانتا ہے، ان کی تحقیر کرتا ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ جب خدا نے موسیٰ کو 10 احکام دیے تو ان میں تیسرا حکم یہ بھی تھا کہ تو اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کرنا، اور واحد یہ حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی لکھا گیا ہے۔ وعدہ کیا ہے؟ تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ جو شخص اپنے والدین کی تحقیر کرتا ہے اس پر لعنت ہے۔ لفظ تحقیر کا مطلب ہے بے عزتی کرنا، مذاق اڑانا اور سب کے سامنے ذلیل کرنا۔ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ پر چیختا ہے، ان کو بے عزت کرتا ہے، دوسروں کے سامنے ان کو ذلیل کرتا ہے، تو وہ ان کی تحقیر کرتا ہے۔ خدا نے 10 احکام میں یہ واضح کر دیا کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، ان کی تحقیر نہ کرنا۔ جو لوگ اپنے والدین کی بے عزتی کرتے ہیں، ان کو حقیر جانتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر چیختے ہیں، وہ خدا کی عدالت کے نیچے ہے۔ والدین کی تحقیر کرنا ہماری زندگی میں لعنت کا، اندھیرے کا باعث بن سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے والدین کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے برکت کا وعدہ ہے، عمر دراز، زندگی میں سلامتی اور خدا کی خوشنودی۔ میری گزری زندگی میں نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس نے اپنے والدین کی بے عزتی کی ہو، جس نے اپنے والدین کو حقیر جانا ہو اور وہ اپنی زندگی میں وہ برکت کا یا خدا میں آگے بڑھنے کا باعث بنا ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا۔ ایک بات اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے والدین جو آپ کو اچھا برا کہیں اس کو آپ مانیں۔ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کے والدین کا ایمان، ان کا رہن سہن کیسا ہے۔ کیونکہ اب یہ بھی نہیں کہ آپ کے والدین کوئی ایسی بات، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا عمل آپ کو کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جو بائبل کے خلاف ہو، جو شرعی طور پر جو غلط ہو، تو لازمی نہیں کہ آپ اس بات کو بھی مانیں۔ لیکن بہرحال ان کی عزت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فرض ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہوں نے اپنا رویہ اپنے والدین کے ساتھ درست نہ کیا۔ میں کئی ایسے نوجوانوں سے واقف ہوں جن کا لائف سٹائل بہت اچھا تھا، جن کا بچپن بہت اچھا گزرا، جن کا کھانا پینا بہت اچھا تھا، ہر چیز افراد سے تھی، لیکن جوانی میں ہی بے برکتی، لعنت ان کی زندگی میں آئی، ان کے گھرانوں پر ہی۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی حقارت کرنا، ان کو حقیر جاننا، ان کی تحقیر کرنا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا جس میں ایک نوجوان کا ذکر کیا گیا جس کو جوانی میں ہی کینسر ہوا اور 40 سال کی عمر میں وہ وفات پا گیا۔ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی؟ وہ کیوں خدا کی برکتوں کو، وہ کیوں عمر کی درازی حاصل نہ کر سکا؟ حالانکہ وہ شخص نجات یافتہ، وہ شخص بپتسمہ روح القدس سے یافتہ، وہ شخص خدا کی خدمت کرتا، لیکن وہ خدا کی برکتوں سے لطف اندوز نہ ہو سکا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ اس کے پیچھے وجہ تھی کہ وہ اس کا رویہ اپنی والدہ کے ساتھ صحیح نہیں تھا۔ وہ اس کی حقارت کرتا، اس کو حقیر جانتا، اس کی تحقیر کرتا تھا، کیونکہ اس کی والدہ ایک ارواح پرست تھی۔ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کس قسم کے حالات میں سے گزر رہا ہوگا، لیکن وہ ان تمام مسائل سے نپٹ سکتا تھا۔ وہ اپنا رویہ اپنی والدہ کے ساتھ صحیح کر سکتا تھا۔ یاد رکھیے، بائبل کبھی بھی ہمیں اپنے والدین کی تحقیر کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی عزت کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کی بات کو سنیں، خدا چاہتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا وقت گزاریں، کیونکہ جو اپنے والدین کی عزت کرتا ہے وہی اپنے
وہی خدا کی فرمانبرداری کرتا ہے، وہی خدا کے وعدوں کا فرزند ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے والدین کو حقیر جانتا ہے تو وہ لعنت کے نیچے ہے۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔